ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ عبادت اور خدمت: دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہنے کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم لیتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔
دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی، وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا تھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک۔ سبحان اللہ، ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ ترکی کے میوزیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوشی اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک، زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مت کرنا غرور، کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔
دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر صرف خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ صرف اپنے ہی فرقے کی کتابیں پڑھ کر اور صرف اپنے ہی فرقے والوں کی تقریریں اور بیانات سن کر خود کے حق پر ہونے کا فیصلہ کر لینا گویا ایسا ہی عمل ہے جیسے اکیلے دوڑ لگا کر پہلے نمبر پر آ جانا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلے میں کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ یاد رہے، ایک انسان کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، لہٰذا اپنی نسلوں کو علم دین سے روشناس کرائیں تاکہ دین آپ کی آنے والی نسلوں کو راہ حق پر رکھے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہے ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، تو پھر بھی عہد عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافع کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک خلش بے نام سی رہ جاتی ہے، تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے گلاب، چند جملے انکہے سے، لمحے بے جیے سے رہ جاتے ہیں۔ محبت نہیں رہتی، ہم رہ جاتے ہیں، اور محبت رہ بھی جائے تو ہم مر جاتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر آئے گا۔ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر تو غلط راستہ نہیں چاہتا تو جو کچھ تیرا نفس چاہتا ہے اسے الٹ کر، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے لفظ اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ انسان پیدا ہو اور ایک دم بڑا ہو اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اب میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کروں گا جو کہ فنکار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں جھیلی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں خوبصورتی کا ادراک ہے، یا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے۔ ان کے سوا مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ آسکر وائلڈ۔ نماز پڑھتے کے آگے سے نکل جانا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہتا، اس کے نزدیک بہتر ہوتا تو سامنے سے نکلنے سے، لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फरिश्ता तो ये कहता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह मुमसक और बखील के माल को तल्फ कर दे। कभी कभी हज़ार तसल्लियों लाख दिलासों से पढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज़ हौसला देते हैं, जब कोई अपनायत से कहे मैं हूँ ना। कितने ताज्जुब की बात है, जब कहीं वफ़ादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। कितने ही मिडिल क्लास क्यों ना हों, हमारे माँ बाप ने कभी किसी से जलना नहीं सिखाया, कभी किसी से छीनना नहीं सिखाया, और कभी किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जाने अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी मांगना ज़रूर सिखाया है। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। कौमों में मौत से पहले नींद की ऐसी वबा फैल जाती है कि इन्हें जागने और जगाने वालों से नफ़रत हो जाती है। दिल एक टूटा हुआ शीशा है जिसे जोड़ने की कोशिश ही बेसूद है। हर टुकड़े में बस एक अक्स गम बाकी रह जाता है। नमाज जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। अच्छी बात बताने से अमाल में 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। क़यामत के दिन इंसान एक नेकी को तरसेगा। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। कभी कभी जो आप चाहते हो वो नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा खुशियों की राह पर तो नहीं चल सकती। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, और अल्लाह की इबादत में इसकी आजमाइश और सब्र भी शामिल हैं। हम तो एक मामूली इंसान हैं। अल्लाह ने तो अपने नबियों और पैगम्बरों को भी आजमाइश में डाला है, पर इन आजमाइश के बाद जो ज़िंदगी अल्लाह इनाम के तौर पर आपको अता करेगा, इसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों को भी भूल जाएंगे। तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें और आपका भी अच्छा वक्त ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान कत्ल करता है। नफ़रत से, झूठी अना से, नज़रअंदाजी से और गलत फहमी से। किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो इसके लफ्ज़ों को सुनो, अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो इसके अमाल को देखो। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा जी करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। औरत वो होती है जिसे देखकर माँ, बहन, बेटी जैसे पुरतक़द्दस